السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ سو اسٹوڈینٹس، آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے سیکنڈ ایئر یعنی ایف اے پارٹ 2 2015 سالوڈ سائیکالوجی پیپر، اور اس ویڈیو میں ہم آبجیکٹیو پارٹ ڈسکس کریں گے 2015 کا۔ تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ نمبر 1 پہ ہے بالیدگی اور نشو و نما کا عمل ہوتا ہے مسلسل۔ نمبر 2 پہ ہے ایرک ریکسن کا نظریہ مشتمل ہے 8 منازل پر، یعنی 8 سٹیجز ہیں ایرک ریکسن کی۔ نمبر 3 پہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، علاج بذریعہ کتب۔ اگر ہم اوپر ایرک ریکسن کی بات کریں تو ایرک ریکسن کی تھیری جو ہے وہ سائیکو سوشل تھیری کہلاتی ہے، جس میں اس نے نفسیات پہ بھی فوکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سماجیات پہ، یعنی کہ انسان کا سوشل ریلیشن کس طرح کا ہے، پیرنٹنگ کیسی ہو رہی ہے، ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، ہر سٹیج میں وہ کیا سیکھتا ہے، اور اسی سٹیج کی سیکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نیکسٹ سٹیج پہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں نئی چیزیں سیکھنے کے لیے۔ سو سٹیجز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایرک ریکسن کی تھیری میں، اور 8 سٹیجز میں اس نے ہیومن لائف کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک مریض کو ایک اچھی کتاب ریکمینڈ کی جائے تو اس کتاب کے ذریعے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اسی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کو جو ہے مشغول رکھے گا ایک اچھے کام میں، جس کی وجہ سے اس کے دماغی یا ذہنی جتنے بھی مسائل ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے شاہ ولی اللہ نے انسانی افعال کو درج ذیل میں تقسیم کیا ہے، اختیاری اور غیر اختیاری افعال۔ نمبر 5 پہ ہے رد عمل کے حوالے سے فشاری مرکز کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیریں اشیا یعنی ہائپوتھیلیمس، اور ہائپوتھیلیمس تبھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے جب انسان کوئی رد عمل یا پھر ری ایکشن دیتا ہے سٹریس کے دوران، جو بھی بیہیویئر اپنا اڈاپٹ کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے دباؤ یا فشار کے دوران، وہ زیریں اشیا جو ہے وہ اس کا مین مرکز ہوتا ہے، مین ایریا ہوتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں مرکز ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے کس کے خیال میں لوگ اپنی تشویش کو کم کرنے کے لیے لاشعوری طور پر دفاعی رد عمل کا استعمال کرتے ہیں؟ لاشعور کی جہاں پہ بھی بات آتی ہے زیادہ فرائڈ نے ہی کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو دفاعی رد عمل یعنی ڈیفنس میکینزمز جو انسان ایک استعمال کر رہا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں جو کہ بہت زیادہ تشویش کن ہوتی ہے، جس میں وہ اس سچویشن کو برداشت نہیں کر سک رہا ہوتا یا پھر وہ دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر کچھ دفاعی رد عمل استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اس سٹریس سے جو ہے وہ یا انزائٹی سے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم ڈینائل ایک دفاعی رد عمل ہے، جس میں کسی بھی نیئر ون کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک انسان جب اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت ڈینائل جو ہے وہ اس کا ڈیفنس میکینزم استعمال کر رہا ہے۔ سو لاشعور کی جہاں بات آئے، فرائڈ کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ فرائڈ نے جو ہے اور اس کی بیٹی جو ہے اینا فرائڈ، ان دونوں نے ہی لاشعور یا پھر انکانشیس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے اگر صدمے سے متعلق علامات 1 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں تو کیا کہلائے گا؟ فوری فشار کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ایکیوٹ سٹریس جسے ہم کہتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے عدم سماجیت انشقاق ذہنی یعنی شیزوفرینیا کون سی علامات میں سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے منفی علامات، یعنی ایک انسان سوشل ریلیشن جب اپنے فارم نہیں کر سک رہا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے اپنے بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر سک رہا، بالکل ہی سماجیت جو ہے وہ اختیار نہیں کر سک رہا، تو وہ منفی علامات میں آئے گا۔ نمبر 8 پہ ہے، نمبر 9 پہ ہے جب کوئی فرد اپنے آپ کو بادشاہ، نبی، صوفی یا بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے تو وہ شکار ہوتا ہے خبط عظمت کا۔ خبط تو ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، ڈیلیوژنز کو کہتے ہیں جو کہ ان لاجیکل ہوتے ہیں، غیر منطقی ہوتے ہیں، وہ کسی سچائی پر مبنی نہیں ہوتے۔ اور شیزوفرینیا میں خبط کی علامات جو ہیں موجود ہوتی ہیں، جس میں خبط کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ تو ایک خبط عظمت ایسی قسم ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز، بہت بڑی شخصیت سمجھتا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں پہ کوئی اپنے آپ کو ہی بہت بڑا آدمی سمجھے گا تو وہ خبط عظمت جو ہے کہلائے گا۔ نمبر 10 پہ ہے عمل سماجت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے موت پر۔ سوشلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ تھرو آؤٹ یور لائف جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ سو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ تک جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے، انسان بڑھاپے میں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر ہی رہا ہوتا ہے،
اس کی جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ سوشلائز کر ہی رہا ہوتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے رویے میں تبدیلی کی کتنی قسم کی ہو سکتی ہے؟ رویے میں تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کانگروئنٹ جسے ہم نے پڑھا تھا، اور ایک ہوتی ہے انکانگروئنٹ۔ نمبر 12 پہ ہے بوگارڈس کا سماجی قرب و بات کا پیمانہ کتنے نکات پر مشتمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 7 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 13 پہ ہے رویے ہوتے ہیں اکتسابی، یعنی کہ لرنڈ ہوتے ہیں۔ ایک انسان رویہ جو سیکھتا ہے اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہے، اپنی فیملی سے سیکھتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی خاص پارٹی کے بارے میں، اس میں ہم پولیٹیکل پارٹیز بھی لے سکتے ہیں، ہم کسی دوسری نسل کے بارے میں، ہر طرح کے جو رویے ہوتے ہیں وہ انسان پیدائشی اس کے اندر موجود نہیں ہوتے، وہ ارد گرد کے ماحول سے سیکھے جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں رویے اکتسابی ہوتے ہیں یا پھر لرنڈ ہوتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، پہلے سے موجود نہیں ہوتے۔ نمبر 14 پہ ہے عملی سماجیت میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں والدین۔ فیملی از ویری امپورٹنٹ، پیرنٹس آر ویری امپورٹنٹ، یہی ہمیں سوشلائز کرنا سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے بچہ والدین سے ہی سیکھتا ہے، ماں باپ سے ہی بہت ساری عادات خصلات سیکھتا ہے، بیہیویئر سیکھتا ہے۔ تو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ سماجیت کا یا سوشلائزیشن کا وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ والدین ہوتے ہیں۔ نمبر 15 پہ ہے نشے شہرت کا نقصان نہیں پہنچاتے کسی دوسرے ملک کو۔ ایک نشہ آور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے سب سے پہلے، پھر خاندان، پھر معاشرے کو، لیکن اگر کسی دوسرے ملک کی بات کی جائے تو اس کو اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی اوور آل کنٹری کو، اس کے پیرنٹس کو یا اس کی سوسائٹی کو ہوتا ہے۔ نمبر 16 پہ ہے جب فرد اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے مشاورت کی، یعنی کاؤنسلنگ کی تبھی ضرورت ہوتی ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائل خود سے حل نہیں کر سک رہا، اسے ایک ایسا شخص چاہیے جو کہ اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرے، اس کی پوری بات کو سنے اور اس کے مسئلے کا حل نکالے۔ تو اس کے لیے اس سچویشن میں اس کو مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 17 پہ ہے موکل کا لفظ کس طریقہ علاج میں مریض کے متبادل کے طور پر استعمال کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کارل راجرز۔ کارل راجرز کا کہنا تھا کہ ہم پیشنٹ کا ورڈ کو جو ہے اس کو بالکل کم کر دیں، اس کی جگہ ہم کلائنٹ کا ورڈ یا موکل کا ورڈ استعمال کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پازیٹیو ہے۔ اس لحاظ سے کیونکہ پیشنٹ جب ایک انسان کو کہا جاتا ہے وہ خود سے اپنے آپ کو مریض تصور کرے گا، اور اس لحاظ سے وہ ذہنی اور مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو کلائنٹ کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ مثبت لحاظ سے ایک لفظ بھی ہے۔ تو راجرز نے کہا کہ موکل کا لفظ جو ہے میں اپنے مریضوں کے لیے استعمال کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تھیراپی کا نام بھی کلائنٹ سینٹرڈ تھیراپی رکھ دیا تھا، موکل مرکز تھیراپی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موکل کی بات کی جائے گی یا کلائنٹ کی بات کی جائے گی تو کارل راجرز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کانسیپٹ میں کہ ہمیں مریضوں کی جگہ، پیشنٹس کی جگہ کلائنٹ کا ورڈ یا موکل کا ورڈ استعمال کرنا ہے۔ نمبر 18 پہ ہے خواب کی تجزیے کا طریقہ استعمال ہوتا ہے تحلیل نفسی میں، سائیکو انالیسز میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں فرائڈ نے جو ہے خواب کا تجزیہ یا ڈریم انالیسز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا۔ اس کے اکارڈنگلی ایک انسان کے لاشعور تک رسائی کے لیے خوابوں کو جانچنا، ان کا تجزیہ کرنا بھی ضروری ہے، اور تحلیل نفسی یعنی اس کا جو پراپر اوور آل ایک نظریہ تھا اس کا نام ہی تحلیل نفسی ہے، فرائڈ نے اس کو تحلیل نفسی کا نام دیا گیا۔ اس کے اندر ہی خواب کے تجزیہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کے لاشعور تک رسائی کی جائے، اس کے جو ہڈن کانفلکٹس ہیں ان کو سطح پر لایا جائے اور ان پر بات کی جائے۔ نمبر 19 پہ ہے مشیر کی مندرجہ ذیل خصوصیات میں سے کون سی عمل مشاورت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے؟ ایک مشیر جو ہے وہ نااہل ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کو مشاورت کا پروسیس جو ہے یا عمل پوری طرح سے بھی نہیں پتہ، تو وہ نااہل ہے، اور یہی منفی اثرات جو ہے مرتب کر سکتی ہے پورے
مشاورت کے پروسیس میں، کیونکہ جب اس کو ہی نہیں پتا کہ اس کو کلائنٹ کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تو بہت سارے اور مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ نمبر 20 پہ ہے ABC ماڈل متعارف کرایا البرٹ ایلس نے، ٹھیک ہے۔ البرٹ ایلس نے کوگنیٹو ریشنل ایموٹیو بیہیورل تھراپی انٹروڈیوس کی تھی، جس کے اکارڈنگلی ہمیں ایموشنز کو بیلنس کرنا چاہیے، اور اس میں کہا تھا کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں، ہمارے بیہیویئرز ہیں اور ہماری جو ایکٹیویٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے کسی بھی کردار کے لیے۔ سو ABC ماڈل اگر ایموشنز کے ساتھ ریلیٹ کر کے یا پھر تھراپی سے ریلیٹ کر کے اگر آپ کے سامنے آتا ہے کوئی کوسچن، تو آپ نے یاد رکھنا ہے البرٹ ایلس نے یہ اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا، جسے ABC ماڈل کہا جاتا ہے۔ A stands for activating event, B stands for behavior and C for cognitions، ٹھیک ہے۔ وقوف ایکٹیویٹنگ ایونٹ کہیں گے کوئی بھی ایونٹ جو اس ٹائم اکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا ایک رویہ اختیار کرتا ہے، جیسے B فار بیہیویئر اور C کوگنیشنز، یعنی کہ آپ کے وقوف کیا ہیں اس اوور آل ایونٹ کے بارے میں اور اوور آل آپ کا کیا بیہیویئر ہو جاتا ہے۔ سو اس طرح سے ABC ماڈل کے ذریعے البرٹ ایلس نے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اوور آل پلے لسٹ کو وزٹ کر کے تمام پیپرز جو ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنی اچھی سی ایگزام کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔